رمضان کی شب جمعہ، عام مہینوں کی شب جمعہ اتنی امپورٹنٹ ہے تو رمضان کی شب جمعہ 3 چیزیں یاد رکھیے. شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات، یہاں پہ شب جمعہ رمضان سے ملی، اس لیے کہ رمضان پورا 30 دن امام زمانہ کو یاد کرنے کا مہینہ. یہ دعائے فتح جو اتنے ذوق و شوق کے ساتھ آج ساری دنیا کے مومنین پڑھ رہی، اور اگر میں صحیح فیصلہ کروں یا میرا ججمنٹ صحیح تو آج بھی جو اتنے سارے مومنین یہاں آئیں ان کا زیادہ اصل مقصد رمضان کی دعاؤں میں شرکت کرنا ہے، جس میں دعا افتتاح. شب جمعہ کا مقصد امام زمانہ کو یاد کرنا، دعا افتتاح جو پورا 30 دن آپ کو پڑھنا ہے اس کا مقصد امام زمانہ کو یاد کرنا. شب جمعہ کا دوسرا پیغام جو ہے وہ ہے دعا، خود دعا. کہ شب جمعہ وہ رات ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ 6 دن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے. شب جمعہ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میں دینے کو تیار ہوں، کوئی مانگنے والا میرے پاس آ بھی رہا کہ نہیں آ رہا. اور دوسری جانب پورے رمضان کا یہی پیغام، رمضان کا ایک مقصد، پہلا نہیں، پہلا تو بعد میں آئے گا، ایک مقصد یہ کہ پورے 11 مہینے جتنے آپ کو پرابلم آتے ہیں، آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے خاص انڈیویجول نہیں، ہر مومن. اور اس وقت اجتماعی طور پہ ساری دنیا اسلام جس پرابلم میں گھری ہوئی، یہ سب اپنے بارے میں بھی غور کرو. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. فلسطین سے لے کے، لبنان سے لے کے، عراق سے لے کے، ایران سے لے کے، افغانستان سے لے کے پاکستان کے صاحبان ایمان. تو خیر، شب جمعہ دعا کی رات اور پورا ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ. اور یہاں ایک ایک بات اس حوالے سے کہہ لیں. شب جمعہ 6 دن ہم نے انتظار کیا، اللہ نے ہماری بات قبول کی کہ نہیں. آج کی رات اللہ بیٹھ کے انتظار کرتا ہے پورے 52 شب جمعہ. لیکن ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ تو بڑی عجیب شب جمعہ. یہ روایت یہ ہے کہ اس کے ہر گھنٹے اللہ 70 لاکھ صاحبان ایمان کو جہنم سے نجات بھی دیتا ہے، اور 70 لاکھ دعائیں اس رات کو قبول کی جاتی ہیں. عام شب جمعہ دعا کی رات، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ میں ہر گھنٹہ. اب اگر آج 8 بجے روزہ کھلا ہے، کبھی 9 بجے، پھر 10 بجے، 11، 12، جس وقت بھی آپ کی توجہ ہو کہ کون سا گھنٹہ گزر رہا، دعا مانگو. بجائے اس کے کہ سارا سال آپ علماء کو پریشان کریں کہ مولانا فلاں پرابلم ہے کوئی دعا بتائی، مولانا فلاں ٹینشن ہے کوئی دعا بتائی. یہ شب جمعہ اور پھر ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ اسی کے لیے. اور یہاں پہ ایک ایک بات عرض کر دوں، تفصیل کا آج موقع نہیں. وہ یہ کہ میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا اسی لاس اینجلس میں، اور اس سے پچھلے سال بھی پڑھا تھا. یہ تیسرا مسلسل سال ہے میرا لاس اینجلس کہ رمضان میں جو سب سے بہترین موقع ہوتا ہے دعا قبول کرنے کا، جس وقت آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں، کھجور آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا آپ کی زبان پہ ہے، وہ بہترین موقع ہے اپنی ایک دعا قبول کروانے کا. روایتوں میں اس کے لیے ایک لفظ آیا کہ شاید آج کل اتنا اچھا محسوس نہ کہ وہ وقت ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اور اجرت ادا کی جا رہی. سارا دن آپ نے اللہ کے لیے محنت کی، اب پہلا موقع جو آپ کی مزدوری ملنے کا موقع ہے، اجرت ملنے کا موقع ہے، کھجور ہاتھ میں. اللہم رزقک افطرت کی دعا آپ کی زبان پر ہے، اس وقت اپنی کوئی پرسنل حاجت بہترین 30 دن میں یا 29 دن. کافی سالوں سے میں نے کبھی 30 دن کا رمضان تو ہوتے دیکھا نہیں، اللہ عالم کیا وجہ ہے. تو 30 دن یا 29 دن، 29 بہترین موقع آپ کو مل رہے ہیں قبولیت دعا کے لیے. اس کے لیے روایت یہ کہ ادھر تمہاری زبان سے دعا نکلی، بلکہ نکلی بھی نہیں، دماغ میں آئی اور اللہ نے اسے پورا کر دیا. یہ تو بات ہوئی رمضان. اور شب جمعہ میں دعا کے موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بات کر رہا ہوں دعا کو نیگلیکٹ کیے جانے کے یا اگنور کیے جانے کے 2 بہترین موقع. جو موقع جہاں دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ہمارے اس کو اگنور کیا جاتا. ایک رمضان میں کھجور ہاتھ میں لے کے افطار کا موقع. کھجور تو میں خالی محاورتاً کہہ رہا ہوں، اگر آپ کھجور کے بغیر بھی روزہ کھول رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ مولانا نے ہمارے لیے دعا کا دروازہ بند کر دیا ہے. نہیں، افطار کا وقت بہترین وقت. اور دوسرا جو مجھے یقین سا ہے کہ آج بھی ابھی آپ کو موقع ملے، وہ ہے شب جمعہ زیارت وارثہ. جب امام مظلوم کی آپ پڑھتے، وہ بہترین موقع ہوتا ہے اپنی دعا قبول کروانے. دعائے وارثہ، زیارت وارثہ ہم نے اس طرح سے سمجھا ہی نہیں جو زیارت وارثہ کا حق بنتا. نارملی ہمارے یہاں لوگ زیارت وارثہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں،
کسی پرسن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا، اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا شب جمعہ اپنے گھروں میں زیارت وارثہ دیکھی، اور شب جمعہ مسجدوں اور امام باڑوں میں زیارت وارثہ دیکھی۔ وہ دیکھتے آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ شب جمعہ کا کوئی عمل ہوگا، لیکن اس کی حکمت، اس کی فلسفی، اس کا مقصد، اس کی مصلحت کیا، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم۔ اور اسی کا نتیجہ یہ دو چھوٹی باتیں۔ نمبر 1، زیارت وارثہ میں جب آقا حسین کو سلام کرتے کرتے الہادی المہدی کا لفظ آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام کا تذکرہ ہو رہا، اسی لیے کہ زیارت وارثہ کو نہ سمجھا گیا، نہ پڑھا گیا، نہ اس کا مقصد بیان کیا گیا، بلکہ بہت سے لوگ زیارت وارثہ میں جہاں لفظ مہدی آئے تو اپنا سر بھی یہ سمجھ کے جھکا دیتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کا ذکر ہے تو ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ آقا حسین کے نام پہ سر جھکانے میں بھی کوئی حرج نہیں، مہدی کا ٹائٹل ہر امام کا ٹائٹل، یہ وہ حدیث نہیں ہے جو پیغمبر چھٹے امام کی۔ خبردار، امیر المومنین کسی کو نہ کہنا سوائے ہمارے جد، مولا آپ بھی تو امیر المومنین ہیں، یعنی پورے 12 امام کہا کہ نہیں، لیکن یہ ٹائٹل فقط اللہ ہمارے جد کو دیا ہے، صرف ان کے لیے لفظ امیر المومنین استعمال کرنا، اس کے علاوہ کسی کے لیے۔ تو اب یہ لقب ہر امام کا بن سکتا ہے، لیکن مخصوص کر دیا گیا مولا کے، اسی انداز لفظ مہدی نہیں کہ مخصوص ہے صرف زمانے کے امام کے لیے، یا سر جھکانا۔ لیکن زیارت وارثہ میں لوگ یہ سمجھ کے سر نہیں جھکا رہے کہ آقا حسین کے نام پہ ہم سر جھکا رہے ہیں، یا المہدی سے مطلب آقا حسین، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقصد امام زمانہ، اور پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ زیارت میں امام زمانہ کا نام کیوں آیا، کیا ضرورت ہی آنے، وہ امام کا نام نہیں۔ مگر میں اس وقت زیارت وارثہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا اہم عمل اور کیسا اسے اگنور کیا گیا کہ کسی کو نہ ترجمہ پڑھنے کا موقع ہے، نہ اس کی مصلحت سمجھنے کا موقع ہے، نہ زیارت وارثہ کے میسیجز کے اندر جانے کا موقع، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر مسجد میں شب جمعہ زیارت وارثہ، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا گھروں کے اندر ہر شب جمعہ خواتین بھی زیارت